بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارا 9واں ایپیسوڈ ہے جس کا عنوان ہے مسائل تحسینیہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلی 8 ایپیسوڈ سے وہ یہ کہ اسلام کے 3 پہلو ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے اخلاق اور تیسرا ہے شریعت۔ اور شریعت کے بھی 3 پہلو ہیں، ایک ہے حفظ مسائل ضروریات، دوسرا ہے مسائل حاجیات اور تیسرا ہے تحسین، پروٹیکٹ نیسیسٹیز، فلفلمنٹ آف نیڈز، اور تیسرا ہے امپرومنٹ یا بیوٹیفیکیشنز۔ تحسینیہ، اہداف تحسینیہ یا مقاصد تحسینیات، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی محاسن اور اچھی عادتوں کو اپنانا، دھوکہ دینے والے احوال سے بچنا، اس سے زندگی جو ہے سویلائزڈ بنتی ہے، بہت بیوٹیفائی ہوتی ہے، اور اس کے بغیر انسان گندا، معاشرے میں بہت پچھڑا ہوا نظر آتا ہے، بد تہذیب کہلاتا ہے۔ اور اس میں تمام اچھے اخلاق، تعلیم، گفتگو کے آداب، کھانے پینے کے آداب، معاشی زندگی کے اہداف ہیں، معاشرتی زندگی میں اعتدال و توازن، اور عبادات میں جیسے گندگی کو دور رکھنا، طہارت کی تمام قسمیں، سطر کو ڈھانپنا، جسم کو ڈھانپنا، اپنے آپ کو زینت میں رکھنا، بیوٹیفیکیشن میں رکھنا، ہینڈسم رکھنا، عام زبان میں کہے، صدقات و خیرات و نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کرنا، لین دین میں نرمی اور سہولت وغیرہ کا تعلق بھی تحسینات کے ساتھ ہے۔ گندے اور ناپاک ماکولات یعنی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، ان سے بچنا، اور ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت سے بھی بچنا، اسراف سے بھی بچنا اور بخل سے بھی بچنا۔ قدرت کے جو ریسورسز ہے، جیسے پانی ہے، کھلی جگہ ہے، گراس فیلڈ جسے کہتے ہیں، اس کو بیچنے کی ممانعت ہے، اس وجہ سے کہ یہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ مرد اور عورت میں ان کی فطری ساخت کے مطابق ویسے ان سے کام لینا۔ جنایات میں یعنی میدان جنگ میں راہبوں کو، پروہتوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہے۔ اور مسائل تحسینیات کا ہدف ایک ہی ہے، اور وہ ہے جمال۔ جمال یعنی بیوٹیفیکیشن، ہینڈسم، یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں بہت اچھے رویے پر آئے، بہت بیوٹیفائی کر کے پروگرام کو آدمی کرے، جتنے بھی دینی امور ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، اور اس کا حسن جو ہے اس کو دھیان رکھتے ہوئے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے اور یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی حدیث میں جو بات آتی ہے کہ آدمی کے اچھے کپڑے ہوں، اس کی جوتی بھی اچھی ہو، اور سب چیز اس کا اچھا ہو۔ ہم مسلمانوں نے جو ہے وہ جمال کو بھول گئے ہیں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی عادات میں جمال کا ظہور بہت شاذر و نادر ہوتا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے، لیکن اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ فرد بھی جمال میں ہو اور معاشرہ بھی جمال میں ہو، اس کا ظہور ہو۔
امور تحسینیہ کے لیے احکام یعنی تحسینات کے جو ہدف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جو بات فرمائی ہے وہ ثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، جس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، یعنی پاک رہو، صاف رہو، اچھے رہو، ہائیجینک رہو، صفائی کا دھیان رکھو۔ تو امور تحسینیہ کے احکام عبادات میں کیا ہے؟ جیسے جسم کی صفائی، لباس کی صفائی، جگہ کی صفائی، سطر کو برابر سے ڈھانپنا، گندگی سے بچاؤ، پیشاب سے بچنا، مسجد میں جانے کے لیے زینت کی اختیار کرنے، نفل صدقات، نفل نماز، نفل روزے، ہر عبادت کو شرعی آداب کے ساتھ ادا کرنا، اور یہی لوگوں کی بہترین عادت بننے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، زینت کو اختیار کرو۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں کہ ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ جو چیز خوبصورت لگے، جس میں جمال لگے، اسے اختیار کیجیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 32 میں فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے پیغمبر ان سے کہیے کہ اللہ کی اس زینت کو جس نے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، کس نے حرام ٹھہرایا؟ اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے زینت کو حرام نہیں قرار دیا، زینت کو اختیار کرنے کے لیے کہا، اور یہ بندوں ہی کے لیے ہے، اور بندے سب کے لیے یہ زینت اللہ نے دی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ 5 چیزیں فطری ہے: ختنہ کرنا، زیر ناف بالوں کا مونڈنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، اور مونچھوں کا کتروانا۔ یہ سنن الفطرہ کا نام ان 5 کو دیا گیا ہے۔ امور تحسینیہ کے لیے احکام، معاملات میں کیا کام ہے؟ دھوکہ نہ دینا، فریب نہ دینا، غرر سے مراد کوئی چیز انڈر ہینڈ نہیں کرنا، کسی میں یعنی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا کہ اس آدمی کو پتہ نہ چلے، اسراف سے بچنا، غلط بیانی سے بچنا، ہر ناپاک اور نقصان دہ چیز کی تجارت سے منع ہے، یعنی انوائرمنٹلی فرینڈلی ہونا ہے ہم مسلمانوں کو۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی کی بولی پر بولی لگانے سے روک، یعنی سودا ہو رہا ہے، ایک بولی لگا رہا ہے، آپ جا کے بیچ میں بول دیں، اس پر روک ہے، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا۔ اور چیزوں کے دام بڑھانے سے بھی جو ہے منع فرمایا، اور یہ لوگ اس چیز کی پابندی کریں گے تو ان کے معاملات بہتر سے بہترین کی طرف جا سکتے ہیں۔ عقوبات میں امور تحسینیہ لگے کہاں احکام ہیں، وہ یہ کہ جہاد میں راہبوں، بچوں، عورتوں کو قتل کرنے کی حرمت ہے۔ لاشوں کا مسئلہ یعنی لاشوں کو کاٹ چھانٹ کرنا، بے حرمتی کرنا منع ہے۔ غدر یعنی ریولٹ جو ہے وہ منع ہے۔ غیر مسلح افراد کا قتل، یعنی جو ہتھیار لے کر نہیں آئے ہیں، وہ آپ کے ہتھیار نہیں ہے بلکہ جو سفید جھنڈا لیے ہوئے ان کا قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور مردہ یا زندہ کسی کو جلانا یہ حرام ہے۔ امور تحسینیہ کے لیے احکام اخلاق و فضائل کی بنیادیں ہیں کہ اسلام کا ہدف فرد اور معاشرے کو بہترین بنانا ہے، لوگوں کو انتہائی صحیح راستے پر لے جانا ہے، جیسے مہمان کی تعظیم کرنا ہے، کسی بھائی کے رشتے پر رشتہ لے جانے سے منع کرنا ہے، یعنی کسی لڑکی کے لیے کسی بھائی نے پیغام لے گیا، جب تک اسے جواب مل جاتا تب تک دوسرا پیغام نہ لے جائے، اور اسی طریقے سلام کو پھیلانا اور اس میں پہل کرنا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ امور تحسینیہ میں ہے۔ اس کی تکمیل بھی ہے، مکملات جسے کہتے ہیں، کمپلیشن ایک دم اعلیٰ لیول پر،
ایک دم اس کے بیوٹیفیکیشن کے اعلیٰ لیول پہ کیا ہے کہ آداب کے تمام چیزوں کے ہر باتوں میں خیال رکھے کہ آداب اور مستحبات کا ہر درجے کے بات میں خیال رکھا جائے. لغو کام اور لغو باتوں سے اجتناب کی تاکید کی. صدقہ، خیرات، قربانی میں، عقیقے میں عمدگی کا لحاظ وغیرہ. اب قربانی میں عمدگی کیا ہے؟ کہا چھری تیز ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی میں احسان کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ چھری تیز ہونی چاہیے، یعنی یہ احسان کی بات ہے، بہترین بات ہے. تو یہ تحسینیہ کے مکملات میں سے ہے. شریعت کی بنیاد اساس حکمتوں پر ہے. کسی چیز سے روکا گیا، کسی چیز کو کرنے کے کہا گیا، یہ بندوں کے مسالے پر ہے، اور یہ سراسر عدل پر ہے، انصاف پر ہے، سراسر رحمت ہے. اس میں اللہ کی طرف سے ہر چیز میں حکمت ہے. ہر وہ مسئلہ یا وہ بات عدل سے نکل جائے، ظلم کی طرف جائے، رحمت سے زحمت کی طرف جائے، یعنی مصلحت سے فساد کی طرف جائے، حکمت سے حکمت کے خلاف باتوں کی طرف جائے، تو وہ شریعت کا مسئلہ نہ ہوگا. اور اس کی چاہے اس کی لوگ کتنی ہی تعویل کر لیں. تو شریعت اللہ کا اپنے بندوں کے درمیان عدل اور مخلوق کے درمیان رحمت ہے. اس کی زمین میں اس کا سایہ رحمت ہے. اور ایسی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلالت کرتی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور سچی دلیل ہے. یہ دیکھنے کے بعد، یہ شریعت کی باتیں دیکھنے کے بعد ہماری زبان سے ایک کلمہ تو ضرور نکلے گا، اور وہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک پیاری بات حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ مسند احمد میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زید کو اپنے قریب بلایا، ان کے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ اسے حسن و جمال عطا فرما اور اس کے حسن کو دوام عطا فرما. راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو زید کی عمر 100 سال سے اوپر ہوئی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال ہی سفید تھے. وہ آخری دم تک مسکراتے ہی رہے. کبھی ان کے چہرے پر کبھی ڈپریشن کی کیفیت نہیں دیکھی گئی. ہم جو ہے سورہ نور پڑھتے ہیں. سورہ نور کے بیچ کے حصے میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات آتی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. سورہ نور میں اللہ کا نور برستا ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا پر روک لگائی، زنا کی حد مقرر کی، سزا مقرر کی، قذف کا قانون دیا، لعان کا قانون دیا، بے حیائی نہ پھیلے اس پر روک، گھر میں کس طریقے سے داخل ہوں اس کے قوانین مقرر کیے، عورتوں سے کہا گیا کہ گھر میں بیٹھ کر رہیں، برن ٹھن کر نہ نکلیں، پردے کے احکام وغیرہ. یہ ساری کی ساری اتنی پیاری باتیں ہیں جس میں اللہ کا نور ٹپکتا ہے. معاشرے میں جب یہ پابندیاں ہو اور اس قانون کی پابندی ہو تو پھر کیا کہنے، اللہ کا نور ہی نور ہوگا. دوسرے معاشرے کے ساتھ ہم کمپیئر کریں کہ تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کہاں پر انسیسٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنے محرم رشتوں کے ساتھ جو ہیں جنسی تعلقات بنائے ہوئے، بہو سسر کے ساتھ، ساس داماد کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، اور سنگل پیرنٹ کی یا سنگل مدر کی بھرمار پڑی ہوئی ہے دوسرے معاشروں میں. لیکن اسلامی معاشرے میں اللہ کا نور ہے. ایسے قوانین دیے یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگو اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے؟ یعنی زمین کی ہر چیز کو دیکھیے، آسمان کی ہر چیز کو دیکھیے، چاروں طرف دہرائیے جس میں اللہ کا نور برستا ہے. یعنی اللہ کی تخلیق، ہر چیز تخلیق جو ہے اللہ کی کاریگری کا نور برساتی ہے.
صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اس اللہ کی کاریگری ہوگی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، ہر چیز کو جگہ، تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ مضبوط ہے، انسان کو بھی اپنی جگہ پر مضبوط اور اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا، اللہ کے نور سے اس کی چیزیں برسنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اس کا لباس ٹھیک ہو، اس کے عبادات ٹھیک ہو، اس کی عادتیں ٹھیک ہو، اس کے معاملات ٹھیک ہو، اور وہ بھی ایک دم اعلیٰ درجے کے، ایک دم اس میں یعنی اونچے معیار کی ہو۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے تحسینات پر گفتگو کی، انشاءاللہ آئندہ ہم اخلاق پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔